الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی مختلف شان بنائی، مختلف عظمت بنائی، اور جس بستی کی طرف جو نبی بھیجا اس نبی کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے معجزات بھی عطا کیے اور مختلف مراتب بھی عطا کیے۔ کسی نبی کو باقاعدہ ایک شریعت دے کر بھیجا، ایک کتاب دے کر بھیجا، اور کسی نبی کو جو ہے اسی پچھلے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کروانے کے لیے بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ تو زیادہ دور نہیں جاتے، یہیں پر دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ وہ معجزات 9 تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے وہ اس سے مختلف تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا اور ید بیضا تھا، کہ عصا کو زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ تو وہی عصا تھا، اسی عصا کو جب سمندر کے اندر مارا تو اس کے اندر 12 راستے بن گئے، اور اسی طرح ید بیضا کے گرہبان کے اندر ہاتھ ڈال کے واپس نکالتے تو وہ ہاتھ چمکدار نکلتا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف نشانیاں بھی عطا کی گئیں جن کا قرآن مجید میں مفصلاً ذکر آیا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے، مختلف نشانیاں عطا کی قدرت کی۔ ان میں سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے پنگھوڑے کے اندر کلام کیا۔ جس عمر کے اندر بچہ کلام نہیں کر سکتا اس عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کلام کیا، خطاب کیا، اور کوئی عام خطاب نہیں کیا بلکہ فصیح و بلیغ کلام جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس انداز میں خطاب کیا۔ اور پھر جو ہے وہ کوہڑی کے جو مریض ہوتے تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اور پرندے کے پتلے کو بنا کر اس کے اندر اللہ کا نام لے کر پھونکا کرتے تھے تو وہ پرندہ واقعی زندہ ہو جایا کرتا تھا، اڑنے لگ جاتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کو جو ہے وہ بنا دیتے تھے، یعنی جو پیدائشی نابینا پیدا ہوتا تھا، اندھا پیدا ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو بھی بنا دیا کرتے تھے، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی رسول کو کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کی، کوئی نہ کوئی ایک نشانی عطا کی جو اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر دلیل بنا کرتی تھی۔ تو تیسرے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کے درجات کو ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے اور ان کے جو ہیں درجات بلند فرمائے۔ پھر اللہ نے ذکر فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں اور ہم نے ان کی تائید کی روح قدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر رسولوں کو جو درجات عطا کیے اس کا ذکر فرمایا۔ وہ کس طرح کے یہ رسول ہیں جن کے تذکرے گزر چکے ہیں، کہ ترتیب وائز دیکھ لیا جائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، تو کوئی نبی کسی کے منہج کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کو آگے درس دیا کرتا تھا کہ تورات کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا ہے تم اس کے اوپر عمل کرو، اور کوئی نبی جو ہے وہ زبور کے اوپر عمل کروایا کرتا تھا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں، پس ہم نے فضیلت دین کے بعض کو بعض پر درجات کے اندر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ تو اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں۔ تو اللہ رب العزت نے روشن نشانیاں حضرت عیسیٰ کو بھی دی، حضرت موسیٰ کو بھی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، تمام انبیاء کرام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ لیکن جو نشانیاں، جو دلائل اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، وہ دلائل اور وہ نشانیاں اور کسی نبی کو نہیں دیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی جب باری آئی
تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہی معجزہ بنا کر بھیج دیا کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے اس دنیا سے ظاہری وصال فرما جانے تک جو ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات ہی ظاہر فرمائے۔ تو جب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی سب سے بڑا معجزہ تو اس وقت پیش آیا کہ خارق عادت اشیاء جو تھیں وہ پیش آئیں۔ مکہ والوں نے ان خارق عادت چیزوں کو دیکھا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو ہے وہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو مختلف قسم کے جو کفار تھے انہوں نے مختلف قسم کے چیلنجز دینا شروع کر دیے کہ آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کی نبوت کے اوپر دلیل مان لیں گے اس کو، اور ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں سے جو ہے وہ سورج بھی واپس لوٹ آیا، اور اسی طرح کے اور بھی کئی معجزات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا کہ یہ رسول ہیں، ان کو فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ایسے نبی بھی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلامی کی، یعنی اللہ رب العزت سے کلام کیا، اور ان میں سے کچھ وہ بھی رسول ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند کیا۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا کیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا کیے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام معجزات کا جامع بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں عطا کی اور ان کی تائید کی روح قدس کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدد کی گئی غزوہ بدر کے اندر دیکھی جائے تو فرشتوں کی فوج آئی، اور غزوہ جتنی بھی غزوات پیش آئے ان میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی، فرشتوں کی صورت کے اندر فرشتوں نے آ کر مدد کی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی شان عطا کی، لیکن آقا کریم کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے، یعنی قیامت تک اس امت کے اندر جو ہے نہ وہ کلام الہی کبھی تبدیل ہوگا اور نہ رسول اللہ کا کلام کبھی تبدیل ہوگا۔ تو یہ دین آخری دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔